السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہنا اسلم آفیشیلز۔ اپنے ناول زندگی مسکرا دو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ زندگی مسکرا دو ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج قسط نمبر 28 ہے، تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا۔ سیم کے اخراجات کے لیے میں مذکور رقم تمہارے اکاؤنٹ میں بھجوا دیا کروں گا۔ مگر سر، زویا الہی کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر فرحان الہی نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ زوئی نہ اگر نہ مگر، پتہ ہے زوئی، اولاد ایسی چیز ہوتی ہے جو ماں باپ کے حوصلے کو تر و تازہ رکھتی ہے، آپ کی آس کو کبھی مایوسی میں بدلنے نہیں دیتی۔ اولاد میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ اس کی خاطر مشکلات سے لڑ سکتے ہیں۔ سیم کا خرچ اٹھا کر میں اس احساس کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں صاحب اولاد ہوں۔ فرحان الہی کی لمبی سانس میں بلا کا کرب تھا۔ چلیں زوئی، رات پہلے ہی زیادہ ہو گئی ہے۔ دونوں نے اپنے سفری بیگ تھامے۔ مجھے اپنے کمرے میں جانے دو، پھر جانا۔ موم اپنی ساڑی کا پلو سنبھالے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ فرحان الہی گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ زویا الہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا سر، فرحان الہی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ زویا الہی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زوئی پلیز، ابھی نہیں، ڈیڈ کو اندر جانے دیں۔ ڈیڈ پلیز اندر جائیں۔ فرحان الہی نے اندر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ لاؤنج کے دروازے پر کھڑے ہو کر فرحان الہی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ موم اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ گاڑی گیٹ پار کر کے سامنے سڑک میں گم ہو چکی تھی۔ مکی نے ایک دفعہ پھر الہی ہاؤس کو چھوڑ کر انجانے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ موم کھڑکی سے ہٹ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ فرحان الہی دستک دے کر اندر آ چکے تھے۔ موم نے اپنی نظریں فرحان الہی کے چہرے پر گاڑ دی۔ فاری، یہ خالی پن ہمیں کسی اسیب کی طرح ہمارا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ فاری، مجھے آس تھی کہ ایک نہ ایک دن تم زوئی کی خوبیوں کے قائل ہو کر اس کو بیوی کا درجہ دے دو گے، مگر پتہ نہیں فاری، ہر دفعہ میری آس کیوں ٹوٹ جاتی ہے۔ میں تمہیں دوسروں سے مختلف سمجھتی تھی، مگر فاری تم بھی ایک روایتی مرد نکلے۔ زوئی جیسی لڑکی بیوی کے طور پر تمہیں بھی قابل قبول نہیں تھی۔ فاری، اگر بیوہ یا طلاق یافتہ قبول ہو سکتی ہے تو پھر زوئی کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں وہ قصوروار کہاں تھی؟ زوئی اور سیم کے جانے کی تکلیف جتنی آپ کو ہے موم، اس سے کہیں زیادہ مجھے بھی ہے، مگر موم میں خود غرض نہیں ہوں کسی کی زندگی سے کھیل جاؤں۔ اپنے نام کے ساتھ باندھ کر رکھنا زوئی کے ساتھ زیادتی نہیں، ظلم تھا، اور میں ظالموں میں شمار نہیں ہونا چاہتا۔ وہ قصوروار نہیں تھی، اسی لیے تو اپنے نام کے بندھن سے آزاد کر دیا۔ میں خود بھٹکا ہوا مسافر ہوں، کسی کو منزلوں کی کیا خبر دوں گا؟ دل خواہشوں سے خالی، جسم روح سے خالی۔ خالی پن کو میں زوئی کا مقدر کیسے بنا دیتا؟ اپنے نصیب کی سیاہی میں اسے کیسے حصے دار بنا لیتا؟ موم، لڑکیاں تتلیوں جیسی نازک ہوتی ہیں، مجھ میں کسی لڑکی کے رنگ چھیننے کی ہمت نہیں تھی۔ فاری، تم نے خود کو درد کی قید کے حوالے کر دیا۔ اس بے وفا لڑکی میں ایسا کیا تھا جو آج بھی وہ تمہاری دھڑکنوں میں بسی ہے؟ فاری، تم اتنے بزدل ہو کہ ایک لڑکی کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے۔ کیسے مرد ہو تم؟ خائف سی موم تقریباً چلا اٹھی۔ موم، آپ جانتی ہیں اللہ نے وہ ایک ہی ماسٹر پیس بنایا تھا، سب سے نرالا، اس جیسی دوسری پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر ادا دوسروں سے مختلف، سچی اور کھری، بہادر اور حوصلہ مند، بے باک، بد لحاظ اور منہ پھٹ کہو فاری، کتنی بے باکی سے اس نے اپنی ماں کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ بد لحاظ اتنی کہ صرف ایک شخص کے لیے ہر چیز کو ٹھوکر مار کر چلی گئی، وہ ایک جوکر جیسے شخص کے لیے تمہیں چھوڑ گئی۔ فاری، اس بے وفا لڑکی کو بھولنے کی کوشش کرو، اپنی دنیا بسا لو جیسے اس نے بسائی ہے، اور موم جو اس طرح میرے وجود میں بسی ہے کہ میرے لیے بھی جگہ نہیں بچی، اس کا کیا کروں؟ اس کی ہر یاد کو اپنے دل سے نکال پھینکو، اس بے دردی سے نوچو کہ اس کی یاد کا ہر نشان مٹ جائے۔
موم کی بات پر فرحان الہی کا قہقہ ابھرا۔ موم دل میں اترنے والی اتنی آسانی سے دل سے کہاں اترتے ہیں؟ آپ آج تک حسین الہی کی محبت سے پیچھا چھڑا پائی ہیں؟ فرحان الہی کے سوال پر موم نے لمحہ بھر کے لیے تعجب سے اس کی طرف دیکھا اور نظریں چرا لیں۔ درد کی لہر سارے وجود میں سرات کر گئی۔ سوری موم، میرا مقصد آپ کو دکھی کرنا نہیں تھا۔ ان کے چہرے پر جھلکتے درد کو دیکھ کر فرحان الہی کو اپنے لفظوں پر شرمندگی ہوئی۔ موم، بے رخی اور بے حسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ کسی کی محبت کو کم کر دے، کیونکہ محبت فنا سے مبرہ ہوتی ہے۔ موم پلیز یہ ضد چھوڑ دیں۔ آپ کے سامنے ہر دفعہ انکار کر کے مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ فرحان کا ہاتھ موم کے کندھے پر ٹکا۔ موم، رات بہت ہو گئی ہے۔ انہوں نے موم کا کندھا تھپتھپایا۔ فاری، اماوس کی رات تو بہت لمبی ہوتی، کب تک سوتی رہوں گی؟ موم کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ تھی۔ اپنے اس سر کو ادھر ادھر ہلاتی وہ جیسے اپنے آپ میں نہیں تھی۔ موم، یہ رات کی تیرگی تو ہمارا مقدر ہے، اور مقدر سے کون لڑ سکا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کو رات کی سیاہی میں ہی جینا ہے۔ موم کھڑکی پر پھر آن کھڑی ہوئیں۔ فرحان الہی بھی ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ فوارے سے نکلتے سترنگ پانی میں وہ اپنا دوپٹہ پھیلائے گھومتی ہوئی در کشف کا عکس ابھرا۔ فاری، آؤ پلیز، دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ در کشف کے لفظوں کی بازگشت 400 گونجی۔ فرحان الہی، کب تک سرابوں کے پیچھے بھاگو گے؟ جانے والے لوٹ کر نہیں آتے۔ موم، میں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ وہ لوٹ آئے، ہمیشہ یہ دعا کی کہ وہ خوش رہے۔ وہ اس شخص کے ساتھ خوش ہی ہے، اسی لیے تو کبھی بھولے سے بھی اسے ہماری یاد نہیں آئی۔ موم، آپ نے بھی تو اس کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ اس کی انا اس بات کی اجازت کبھی نہیں دے گی کہ وہ بند دروازوں پر دستک دے۔ کاش فاری، تمہاری زندگی میں ایسی لڑکی آتی جو تمہاری محبت کی طلبگار ہوتی۔ نہیں موم، یہ ممکن نہیں تھا۔ جو کر آپ کا مقدر بنا اس کا حساب میرے باپ کے ذمے تھا۔ مجھے وہ حساب چکانا تو تھا۔ میرے نامراد ہونے کی جتنی تکلیف آپ کو ہے، اس سے کہیں زیادہ میرے باپ کی روح کو تکلیف ہوگی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بولتے ہوئے فرحان الہی کی نظریں اب بھی فوارے کے پانی پر جمی تھی۔ فاری، خدا گواہ ہے، میں نے انہیں کبھی بد دعا نہیں دی۔ موم، بد دعا لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ٹوٹے دل کی آہ تو 7ویں آسمان پر سنائی دیتی ہے، مگر فاری، کسی دوسرے کا دکھ آپ کے دکھ کا مداوا نہیں ہے۔ کاش فاری، خدا تمہاری قسمت مجھ سے مختلف بنا دیتا تو مجھے دوہری اذیت سے نہ گزرنا پڑتا۔ موم، اپنی زندگی سے میں مطمئن ہوں۔ فاری، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا، ایسا مت بولو۔ موم کھڑکی سے ہٹ کر اب موبائل سے زویا الہی کا نمبر ملا رہی تھی، مگر وہ پاور آف تھا۔ فاری، اس نے اپنا موبائل بھی بند کر لیا ہے۔ وہ یہاں سے ناراض گئی ہے۔ موم کی بے چینی بڑھی۔ وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ موم، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرے ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔